ماہ رمضان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان میں ایک چیز ہمیں نصیب نہیں ہوئی، اتنی نعمتیں ماہ رمضان اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے کہ اگر ان نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن امت مسلمہ کا جو حال ہر نعمت کے ساتھ ہے، وہی حال اس نعمت کے ساتھ ہے۔ ہم نے گویا قسم کھا رکھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے رہیں گے، اور ویسا ہی ماہ رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ ناقدری کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور بہت سارے اتنی قدر کرتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک عظیم نعمت جو ماہ رمضان میں ہمیں نصیب ہوئی، اس کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا۔ وہ نعمت جو ماہ رمضان میں نصیب ہوئی، اس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ عربی میں شہر کے معنی ہوتا ہے مہینہ، اور یہ بھی یاد رکھیں دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو شہر کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہونے کی، ظاہر۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کسی دیہات سے یا کسی سفر سے آپ شہر کی طرف آنا چاہیں تو لائٹیں بتا دیتی ہیں کہ شہر آ چکا ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ جو شہر ہوتا ہے نا وہ چھپا ہوا نہیں رہتا ہے، وہ ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے ہی ماہ رمضان مبارک کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے تو یہ مہینہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ شہر رمضان، کسی مہینے کا نام قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ گنتی کے جو مہینے ہیں جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 12 مہینے ہیں، لیکن آج اس امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ بوڑھے سے لے کر بچے تک کو جنوری سے دسمبر تک کے نام تو یاد ہوں گے، لیکن محرم سے لے کر ذی الحجہ تک کے نام یاد ہیں۔ یہ ہمارا اسلامی نالج ہے۔ اگر میں اس وقت پوچھوں کہ اسلامی کون سا سن چل رہا ہے، نہیں بتا سکتا، اور عیسوی کون سا چل رہا ہے فوراً بتا دیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حالات اتنے بد سے بدتر ہو چکے ہیں کہ ماضی قریب کا ایک سروے ہندوستانی مسلمانوں سے متعلق آیا، اس سروے میں یہ بتایا گیا کہ ہندوستان کا 50% مسلمان پہلا کلمہ بھی نہیں جانتے، اور حضور اشرف الصوفیہ مدد اللہ العالی اور دیگر علماء اور مفتیان کرام تشریف فرما ہیں، وہ اس کی گواہی بھی دیں گے کہ جب کسی دولہے کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو اس کا حال کیا ہوگا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں شاید ہی کوئی ایسا دولہا ہو جو صحیح طور پر پڑھ سکتا ہو۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے، ہم مارے جا رہے ہیں، ہم پیٹے جا رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ پہلے یہ تو دیکھیں کہ ہم نے اپنے دین کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا جوڑ کے رکھا ہے اور کتنی ہم نے پرائیورٹی دی اپنے دین کو۔ میں یہاں ایک واقعے کے ذریعے امت مسلمہ کے حال کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک صاحب نے ایک طوطا خریدا اور اس طوطے کو اس نے کلمہ سکھا دیا۔ اب جب کوئی گھر میں آتا تو طوطا کلمہ سناتا، لوگ صرف طوطے سے کلمہ سننے کے لیے اس کے گھر پر آتے، اور وہ بھی خوش، آنے والے بھی خوش۔ ایک روز پنجرا کھلا رہ گیا تو پالی ہوئی جو بلی تھی اس نے کھلے پنجرے کو جب دیکھا
تو شکار کو دیکھ کر کے موقع ضائع کرنا نہیں چاہتی تھی، فوراً طوطے کی طرف وہ لب کی. جیسے ہی طوطے کی طرف لب کی اور طوطے کو اپنی گرفت میں لیا تو طوطے نے کلمہ نہیں پڑھا، ٹیں 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 کرنا شروع کیا. تو اب طوطے کے مالک کو پریشانی ہوئی کہ یار میں نے زندگی بھر اس کو کلمہ سکھایا، سب کو کلمہ یہ سکھاتا سناتا تھا، لیکن افسوس کہ آج جب مرنے کا وقت آیا تو اس کی زبان پر کلمہ نہیں تھا اور ٹیں 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 تھا. کسی بزرگ سے صاحب دل سے اس کی ملاقات ہوئی، اپنے غم کی داستان اس کو سنایا اور کہا کہ حضور کیا بتاؤں، بڑی محنت سے میں نے طوطے کو پالا، کلمہ سکھایا، مرتے وقت وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا اور اپنی جو آواز تھی وہی آواز وہ نکالنے لگا. اب جو انہوں نے کہا اللہ انشاءاللہ ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے میں موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے. سچویشن صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں. صاحب دل سے اس نے کہا کہ حضرت طوطے نے مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھا اور ٹیں 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 کرنے لگا، تو حضور اس کی وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں بیٹے طوطے کی زبان پر تو کلمہ تھا، دل میں کلمہ نہیں اترا تھا. دیکھ لو اپنے دل کی حالت، میں نہیں کہتا، جھانک لو اپنے دل کے اندر. میں ابھی مغرب بعد ایک تربیتی نشید سے حاضر ہو رہا ہوں، مغرب بعد تربیتی نشید، پھر ایک پروگرام، تیسرے پروگرام میں حاضر ہوں. میں نے یہی بتایا کیوں کامیاب نہیں ہے آج کا مسلمان. وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے نسخے پر عمل نہیں کر رہا. قد افلح من تزکا، یہ پورا کالا بن چکا ہے ہی نہیں کچھ اس کے اندر الا ماشاءاللہ. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہمارا دین سے تعلق اتنا کمزور ہو گیا کہ کچھ بھی دین کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں، اور نہ جاننا یہ تو ایک جرم ہوا. اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ دین سیکھنے کا جذبہ بھی نہیں، اور اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ جانتے کچھ بھی نہیں اور دین میں انٹرفیئر کرتے ہیں. جیسے ابھی چاند کا مسئلہ ہوگا، نہ جاننے والے کہہ رہے مولانا اس نے کر لیا، آپ منع کر رہے ہو. جو استنجا کے طریقے سے واقف نہیں ہے وہ مسئلے بتانے نکل پڑتا ہے. کیا کریں آپ بتائیے، یہ حال ہو چکا ہے. خیر تو عرض یہ کر رہا تھا، قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. 12 مہینے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی تب سے اللہ نے 12 مہینے مقرر فرمائے، لیکن 12 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے کا نام بھی صراحت کے ساتھ قرآن میں موجود نہیں. اگر کسی مہینے کا نام صراحت کے ساتھ قرآن میں موجود ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک ہے. یہ نام قرآن کے اندر آیا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس ماہ مبارک کا نام رمضان کیوں رکھا گیا؟ تو اس کے معنی ہوتا ہے تپش کے، حرارت کے، شدید حرارت. باہر کی حرارت نہ بھی ہو تو اندر کی حرارت اتنی ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. جگر جلتا ہے اس کے اندر، بھوک اور پیاس کی وجہ سے جگر جلتا ہے. یوں ہی گناہ تھوڑی معاف ہوتے ہیں، یہ جلنے کی وجہ سے گناہ جل جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ افطار کے وقت آدمی ٹوٹ پڑتا ہے پانی کے اوپر، جلدی جلدی 2 4 5 10 گلاس پی لیتا ہے، شربت پی لیتا ہے، اس لیے کہ اندر جو جلن تھی اس کی ٹھنڈک پانی سے اسے نصیب ہوتی ہے. تو ماہ رمضان یہ گناہوں کو جلانے کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ عز و جل نے قرآن مقدس نازل فرمایا. قربان جائیے، جس مہینے کا انتخاب اللہ نے نزول قرآن کے لیے فرمایا وہ مہینہ کوئی اور نہیں، وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہونے والا مہینہ ہے، وہ عظیم مہینہ ہے. اب نزول کے اعتبار سے ہمارے علماء تشریف فرما ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر
قرآن مقدس جو نازل ہوا وہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. نزول کے سلسلے میں آپ کو بتا دوں قرآن مقدس میں 2 صیغے آئے ہیں، انزل انزل، نزل نزل. جہاں انزل آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یک بار ہی نازل کرنا. تو یک بار ہی پورا قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا لوح محفوظ سے آسمان اول پر، وہ پورا قرآن اللہ نے ماہ رمضان میں نازل فرمایا. اور پھر جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی، ماحول ہوتا گیا، اس موقع پر اللہ عز و جل نے 23 سال کے اندر تھوڑا 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 قرآن اللہ عز و جل نے نازل فرمایا حسب ضرورت. تو اس کے لیے اللہ عز و جل نے نزل نزل کا لفظ قرآن مقدس میں بیان فرمایا. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ 23 سال کی مدت میں جو قرآن نازل ہوا تو رمضان ہی میں نازل نہیں ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر وہ کسی بھی مہینے میں. اس کو آپ الاتقان کتاب علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے، اس کتاب میں دیکھیں گے تو ابھی تک تو آپ کو یہی معلوم ہے کہ یہ سورہ مکیہ ہے، یہ سورہ مدنیہ ہے، لیکن انہوں نے اس میں وضاحت کی ہے، لیالی، نہاری، یہ سب آیتوں کا ذکر کیا ہے کہ رات میں کون سی آیتیں نازل ہوئی، دن میں کون سی آیتیں نازل ہوئی، سفر میں کون سی آیتیں نازل، اس کی پوری وضاحت انہوں نے فرمائی ہے. اب اس کے بعد اس قرآن کو نازل کرنے کے مقصد کو اللہ نے بیان فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت. یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے. جس قوم کے پاس ایسی کتاب ہو جو راستہ دکھانے والی ہے، وہ قوم آج بھٹک رہی ہے. اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ہمیں کوئی سجائی نہیں دیتا، ہم کیا کریں؟ آپ قرآن سے رجوع کریں. یہ کتاب اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ خود مولا نے اس کتاب کی شان بیان فرمائی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ کتاب سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے. یہ اتنی عظمت والی کتاب. لیکن راستہ ہم تلاش کرتے ہیں سیریل سے، سینما سے، آوارہ لوگوں سے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں راستہ نہیں ملتا. کبھی قرآن سے بھی آپ نے راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، ہر رکعت کے اندر ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا. اور یہ بھی پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لیکن عالم یہ ہے کہ نماز میں تو اللہ سے ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں، اور مغضوب اور ضال کے راستے پر چلنے سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، اور باہر نکل کر انہی کے راستے پر چلنے کی دعا. وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے کیا، یہ بھی نہیں معلوم. میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کبھی کبھی کچھ کڑوی باتیں کہنے کی عادت ہے، لیکن کیا کروں. کیا کبھی ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جا کر کے یہ سوچنے کی کوشش کیے کہ کس راستے پر چل کر کے وہ یہ مقام حاصل کیے؟ جب دعا کرتے ہو کہ اللہ ان کے راستے پر چلا، تو کبھی جاننے کی کوشش کی ہم نے کہ کس راستے پر چل کر کے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا؟ نہیں، ہم تو جاتے ہیں تو بابا سرکار، یہ پریشانی، یہ دنیا، یہ جھمیلا، کوئی جاتا اس نیت سے ہے ہی نہیں کہ جا کر کے ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرے. میرے استاد گرامی اور حضرت کے بھی استاد گرامی ہیں الحمدللہ. اب میں یہ کہوں تو بڑی بات ہو جائے گی، چھوٹا منہ، ماشاءاللہ رفیق جو ہے وہ تعلیم رہے ہیں حضرت، اور ہم ساتھ میں الحمدللہ، ہم سبق ساتھیوں میں سے الحمدللہ، لیکن ان کا مقام ان کا ہے اور ہم تو بس چل رہی ہے گاڑی بس الحمدللہ. تو ہمارے استاد علامہ ظہیر الدین خان صاحب قبلہ نے، میں ابھی کچھ عرصے پہلے خواجہ صاحب کے یہاں جا رہا تھا، تو میں نے دعا کی گزارش کی کہ حضرت دعا فرمائیں، خواجہ صاحب کے یہاں جا رہا ہوں.
انہوں نے مجھ سے فرمایا مولانا بڑی بارگاہ میں جا رہے ہیں، میرا سلام پیش کیجئے گا خواجہ صاحب کو اور ان سے عرض کیجئے گا کہ جس راستے پر چلانے کے لیے آپ تشریف لائے نا اللہ اس راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ یہ دعا کی انہوں نے گزارش کی۔ زندگی میں اس قسم کی دعا کی گزارش کسی نے نہیں کی، اور اتنی گزارش کے اندر پوری سوچ بدل کر رہ گئی کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر کے یہ دعا کرو کہ آپ نے جو قربانیاں دے کر ہمیں جس راستے پر چلانے کے لیے آپ آئے اس راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان ہے۔ لیکن تو یہ کتاب سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اور خدا بھی ملے گا تو سیدھے راستے پر، اور حضور بھی ملیں گے تو سیدھے راستے پر۔ اس کو یاد رکھنا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ وہ جو ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اگر سیدھے راستے پر چلو گے تو حضور مل جائیں گے، اور سیدھے راستے پر چلو گے تو خدا مل جائے گا۔ لیکن سیدھا راستہ چھوڑ کر اتنے راستوں پر چلنا ہم نے شروع کر دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہاں شیطان نہیں ملیں گے تو کون ملے گا۔ یہ بھی ہے کہ شیطان بھی سیدھے راستے پر بھٹکانے کے لیے بیٹھتا ہے، ایسا نہیں، اس نے بھی اللہ سے مہلت مانگی کہ مجھے سیدھے راستے پر بٹھا تاکہ جو چلنا چاہے اسے گرا دے۔ لا اقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اس لیے شراب کوئی پیتا ہے تو شیطان نہیں روکتا، جہاں نماز کے لیے نکلا تو شیطان ورگلانا شروع کر دے گا۔ ابھی دیکھیے، میں نے ابھی 2-3 جگہوں پر یہ بات کہی، آج یہاں بھی کہہ دوں، ہمارا حال یہ ہے، بڑی محبت ابتدا میں ماہ رمضان سے رہتی ہے، تراویح کا اہتمام بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جس آخری عشرے کی فضیلت اتنی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، جہاں 27ویں ختم ہوئی، رات گزری 27ویں، تو پھر ماہ رمضان سے ہی نہیں کہتے کہ تم چلے جاؤ، ایسا لگتا ہے معاذ اللہ کے دھکے مار کے ماہ رمضان کو نکال، مسجد خالی، مارکیٹ فل، عجیب سچویشن، کوئی چیز کا خیال نہیں کہ اب ہم کیا کریں، نہیں، بالکل نہیں۔ جن راتوں میں زیادہ عبادت کرنی تھی ان راتوں کو اللہ وہ لائف میں گزار، اور ماہ رمضان کی چاند رات کے بعد 11 مہینے رات کو جو بیڈمنٹن نہیں کھیلتے تھے، کیرم نہیں کھیلتے تھے، ٹیبل ٹینس نہیں کھیلتے تھے، کرکٹ نہیں کھیلتے تھے، وہ ماہ رمضان کی راتوں میں گلیوں میں کھیلنا شروع کر دیا، کیرم وغیرہ۔ آپ سوچیے، یعنی جو قوم اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو اس طرح سے نظر انداز کرے، اللہ اس قوم کو کہاں سے عزت دے گا، کہاں سے عزت دے گا۔ تو یہ کتاب نازل ہوئی، یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، کہاں سے آئی؟ تو اللہ نے خود اس کا انٹروڈکشن کرایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی۔ کون لے کر کے آیا؟ نزل بہ روح الامین، یہ روح الامین کے ذریعے نازل کی گئی۔ فرشتوں کی بڑی تعداد ہے، بے پناہ تعداد، بے حساب تعداد، انسانوں جن سے بڑھ کر فرشتے ہیں، لیکن کسی فرشتے کے لیے لفظ امین نہیں آیا۔ لفظ امین بیان کیا گیا تو حضرت جبریل کے سلسلے میں، حضرت اسرافیل امین علیہ السلام کوئی نہیں کہتا، حضرت اسرائیل امین علیہ السلام کوئی نہیں کہتا، حضرت میکائیل امین علیہ السلام کوئی نہیں کہتا، لیکن حضرت جبریل کی بات آتی ہے تو بندہ کہتا ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ یا اللہ ماجرا کیا، ان کو امین کیوں کہا جاتا ہے؟ اور قرآن نے بھی کہا نزل بہ روح الامین، تو جواب ملے گا جیسا خدا نے قرآن ان کو دیا ویسا ہی لا کر حضور تک انہوں نے پہنچایا، درمیان میں کوئی خیانت نہیں کی، اس لیے ان کا لقب امین ہے، کوئی گڑبڑ نہیں کی، جیسا اللہ نے دیا ویسا ہی لا کر کے پیش کیا، اس لیے ان کو امین کہا جاتا ہے۔ اب یہ قرآن کہاں نازل کیا گیا؟ نزول کے لیے اللہ نے کون سی جگہ کا انتخاب کیا؟
کون سی جگہ کا انتخاب؟ پہاڑ کا انتخاب نہیں فرمایا، بلکہ پہاڑ کے بارے میں تو فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ پہاڑ کا انتخاب نہیں کیا، اس لیے کہ پہاڑ میں اتنی طاقت نہیں کہ نزول قرآن کے بوجھ کو وہ برداشت کر سکے۔ تو مولا کون سی چیز سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ جہاں نے اپنی کتاب نازل فرمائی، فرمایا علی قلبک، میرے محبوب کے دل پر میں نے قرآن نازل فرمایا۔ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ عز و جل نے قرآن مقدس نازل فرمایا، اور سوچو قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، ناپاکی میں ٹچ نہیں کر سکتے، تو قرآن کی جگہ بھی جو ہے وہ ناپاک جگہ نہیں ہے، پاک دل، اور حضور کے دل سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا پاک جگہ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں، اسی دل کی طرف اشارہ کرتے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ آپ کا دل اتنا پاک ہے کہ کبھی اللہ اپنا دل میلا کرتا ہی نہیں ہے، تو آپ کے صدقے میں ہمارا دل بھی پاک ہو جائے۔ اور اس کے بارے میں بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انس تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرو کہ تمہارے سینے میں کسی مومن کے لیے کینہ نہ، اور اے انس یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ سینے کو پاک۔ تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور یہی وجہ ہے کالج جانے والا، یونیورسٹی جانے والا، کاروبار کے لیے جانے والا اپنی کتابوں کو، لیپ ٹاپ کو، آئی پیڈ کو، جس کو بھی رکھتا ہے اس کے لیے جس بستے کا استعمال کرتا ہے نا، وہ بستہ پیچھے کی سائڈ میں ایسے پہلے۔ لیکن میں نے یسن قرآن پڑھنے والے کو بھی کبھی اس طریقے کے بستے میں یسن قرآن ڈالتے نہیں دیکھا کہ جو پیچھ کے اوپر ہو، ہمیشہ یسن قرآن بھی ایسے سینے سے لگا کر کے جاتا ہے، اور بتا رہا ہے کہ اے قرآن تیری جگہ میرا دل ہے، میری پیٹھ نہیں۔ یہ قدرت کی طرف سے ایک اس دل کے اندر دل سے وابستگی قرآن کی اللہ نے پیدا فرما دی۔ اب یہ قرآن نازل کیوں کیا گیا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اس کے ذریعے ڈرایا جائے، اس قرآن کے ذریعے ڈراؤ لوگوں کہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی، اللہ کی بات نہیں مانو گے تو یہ سزا ملے گی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف چلو گے تو یہ سزا ملے گی، اس قرآن کے ذریعے ڈراؤ۔ بلکہ ایک اور مقام پر رب نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ایک دو کو نہیں سارے عالم کو نذار جو ہے ڈرانے کے لیے یہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی، اس لیے کہ جو رزق دیتا ہے، مثال کے طور پر ایک سمجھنے سمجھانے کے لیے اللہ کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے، آدمی جہاں نوکری کرتا ہے تو تنخواہ دینے والے سے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں نکال نہ دے، کہیں تنخواہ کاٹ نہ دے، ورنہ میرا کیا ہوگا۔ اس کو ڈر بھی دیا جاتا ہے دیکھو اتنے بجے تم نہیں آؤ گے نا تمہاری پگار کاٹ دی جائے گی، ڈرایا جائے گا۔ اور اگر تم نے بہت اچھی طریقے سے جاب کیا تو پھر تمہاری تنخواہ بڑھا بھی دی جائے گی۔ لیکن آدمی آپ دیکھیں گے صبح نیند چھوڑتا ہے، کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی کبھی برش بھی نہیں کرتا، نہیں ٹائم ہو گیا بھاگتا، کیوں؟ ڈر ہے کہ کہیں جاب نہ چھوٹ جائے۔ تو دنیا کا انسان چنچکے دیتا ہو تو تم اس سے اتنا ڈرتے ہو، اور جس رب نے سب کچھ عطا کیا اس کا ڈر ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ دنیا کے ہر انسان کی بات صدق اور کذب دونوں پر محمول ہے،
لیکن میرے مولا کے بارے میں خود رب نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اس سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ اور اس نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ حیرت کی بات ہے کہ ہم سب سے ڈرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے، اور اتنے بے باک ہو گئے آج کے مسلمان گئے مولانا صاحب چلتا ہے۔ دو چیزوں میں آج کل چل گیا ہے یہ معاملہ، یہ لفظ چلتا ہے دو باتوں میں۔ اگر کہا جائے بھیا ذرا ذبیحہ دیکھ لو، کھانے پینے میں گوشت کے بارے میں ذرا دیکھ لیا کرو، ارے مولانا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، سب چلتا ہے یہ آج کل۔ اور دوسرا معاملہ نماز پڑھو باقی سب چلتا ہے، یہ حال ہو چکا ہے۔ تو کیا نماز، کیا دین صرف دو ہی چیزوں کا نام ہے؟ بسم اللہ پڑھو، نماز پڑھو، باقی شریعت کے احکام؟ ارے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ تیتر بیتر والی پوزیشن، ادھورے والی پوزیشن نہیں کہ نکاح پڑھانا ہے تو 2 منٹ کے لیے اسلام، اس کے بعد ڈانڈیا شروع۔ کیا حال ہو گیا ہماری قوم کا؟ تو یہ کتاب، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبلیغ کا اللہ نے حکم دیا تو ابتدا اسی چیز سے فرمائی یا ایھا المدثر قم فانذر، ڈراؤ۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے تو جلدی اتنی بشارتیں دے دی، ہاتھ چومو جنت میں چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، بزرگوں کا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ نذیر والی بات کب آئے گی؟ اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کو ڈرانے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ اپنے اہل و عیال کے بارے میں بھی فرمایا گیا وانذر عشیرتک الاقربین۔ اور ایسے ہی نماز کے بارے میں بھی اللہ عز و جل نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی نا کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز اگر قائم رہو، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 8 مہینے تک روزانہ فجر کی نماز کے لیے اٹھانے کو گئے، 8 مہینے تک۔ یہاں باپ بھی سویا ہے، بیٹا بھی سویا ہے، بیوی بھی سوئی ہے، سب سویا ہے، اور فکر ہی نہیں ہے نماز کے بعد۔ تو جو کتاب سیدھا راستہ دکھانے والی ہے، اس کے نزول کے لیے اللہ نے کسی اور مہینے کا نہیں، ماہ رمضان کا انتخاب فرمایا۔ تو وہ مہینہ آ رہا ہے، وہ مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے، جس ماہ مبارک میں اللہ نے عظمت والی کتاب نازل فرمائی، ایسی عظمت والی کتاب کہ روزانہ رات کو ماہ رمضان میں جبریل امین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے اور حضور ان کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ یہ ماہ رمضان، نیکی کے اندر اللہ اتنا اضافہ فرما دیتا ہے کہ نفل کے ثواب کو فرض کے برابر، فرض کے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ماہ مبارک اللہ سے بھی تعلق مضبوط کرنے کے لیے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق مضبوط کرنے کے لیے، اور قرآن سے بھی تعلق مضبوط کرنے کے لیے نیچرلی طور پر اللہ تعالیٰ دل کو قرآن کی طرف اس طرح ماہ رمضان میں پھیر دیتا ہے کہ جو 11 مہینے قرآن نہیں پڑھتے وہ بھی ماہ رمضان میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان، یہ دل مائل کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ جہاں ماہ رمضان کے اندر قرآن ختم کرنے کی فضیلت ہے، وہیں پر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ماہ رمضان میں آپ کی مسجد یا کسی سنی صحیح العقیدہ مسجد کے اندر درس قرآن یا تفسیر قرآن بیان کیا جائے تو اس میں ضرور شریک ہوا کرو کہ ایک صحابی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے
اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پر اضطراب اور بے قراری کی کیفیت رہتی ہے، کوئی عمل ہو تو بتائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے وضو کر کے مسجد میں جاؤ، درس قرآن کی محفل چلتی ہو تو اس میں بیٹھ جاؤ، اللہ تمہارے قلب پر سکون نازل فرما دے گا۔ باہر نہیں، گپ شپ نہیں، لغو لعب نہیں، جہاں قرآن کا درس ہو رہا ہو سیکھو قرآن۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم اگر کہیں قرآن شریف پڑھو، ہم کہیں قرآن جو ہے اس کی تفسیر سنو، تو یہ بھی ایک میجر مسئلہ ہے کہ قرآن شریف پڑھنا کتنوں کو آتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ آج ہماری قوم قرآن پڑھنا نہیں جانتی۔ میں کوئی بڑائی کے لیے یا میں بہت اتنا یہ کچھ کہنے کے لیے نہیں، صرف ایک نصیحت کے لیے میں آپ کو بتاؤں۔ سین فرانسسکو کے اندر امریکہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس تھی، بیت المقدس کے سابق امام بھی تشریف لائے تھے اور دنیا کے 8 بڑے اسکالرز کو انہوں نے مدعو کیا تھا، اس میں یہ خادم بھی تھا۔ تو جب ہم گئے تو اب بیت المقدس کے سابق امام امریکہ ہی میں رہتے ہیں، ایک امام، کئی امام وہاں کے تھے، ان میں سے ایک امام ابھی امریکہ میں رہتے ہیں۔ لیکن جب وہ آئے تو میں نے ان کے ساتھ تقریباً 50-60 نوجوانوں کو دیکھا جو چہرے سے لگ رہے تھے کہ نیو مسلم ہیں، چہرے پہ داڑھی اور بڑے باروب انداز کے اندر ان کے ساتھ داخل ہوئے، لیکن ہاتھ میں سب کی ایک کتاب تھی، سب کے ہاتھ میں کتاب۔ تو وہاں پروگرام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد چائے کا بریک ہوتا ہے 15-20 منٹ کا، اگر لمبا پروگرام ہے 8 گھنٹے کا 6 گھنٹے کا تو اس بریک کے لیے آدمی جو ہال سے نکلتا ہے، باہر لابی میں جاتا ہے، چائے پیتا ہے، بسکٹ کھاتا ہے، پھر واپس پروگرام کے اندر۔ تو مجھے ان کے بچوں کو دیکھ کر، ان نوجوانوں کو دیکھ کر تھوڑا تجسس ہوا کہ ذرا جانوں تو صحیح کہ یہ ہیں کون۔ تو میں نے بیت المقدس کے سابق امام سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ جو آئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے شاگرد ہیں اور انہوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خواب میں مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم فلاں علاقے میں جاؤ، تم سے دین کا بہت کام ہوگا۔ میں وہاں آیا اور اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر آپ دیکھیں، پیدائشی مسلمان نہیں تھے، لیکن اس 2 گھنٹے کا جب پروگرام، 2 گھنٹے کا جو پروگرام ہوا، اس کے بعد جو بریک ہوا، وہ چائے لیے 2-5 منٹ میں چائے پی کر سیدھے جا کر کے واپس ہال کے اندر بیٹھ گئے۔ ہم لوگ تو باہر تھے اور پیدائشی مسلمان سب لوبی کے اندر ہنسی مذاق کر رہے تھے، وہ گئے جا کر کے ہال میں بیٹھے اور تفسیر پڑھنا شروع۔ مجھے حیرت ہوئی، میں جا کر تھوڑا سا دیکھا کہ کون سی زبان میں پڑھے، تو عربی میں پڑھ رہے تھے۔ اس وقت مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ پیدائشی مسلمان اردو بھی پڑھنا نہیں جانتا اور یہ نئے مسلم تفسیر بھی عربی کے اندر پڑھ رہے۔ کہاں ہیں ہم؟ کہاں ہیں ہم؟ آپ مجھے بتائیے۔ کبھی قرآن سیکھنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا؟ الا ماشاءاللہ۔ سیکھو قرآن، یہ وہ کتاب ہے کہ جو صرف زندہ رہنے والوں کے لیے مفید نہیں، مرنے والوں کے لیے بھی مفید ہے۔ اتنا تو عقیدہ آپ کے پاس بھی ہے، اس لیے تو قرآن خانی مرنے والے کے لیے کرتے ہیں کہ کتاب فائدہ پہنچائے گی۔ لیکن دوسرا آپ کا پہلو، آپ کے دماغ کے اندر دوسری بات نہیں ہے کہ زندگی کو بھی یہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ آپ نے یہی سمجھا کہ مرنے والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، زندہ رہنے والوں کو نہیں پہنچاتی، یہ زندہ رہنے والوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کی روشنی میں آدمی جس کسی کو دیکھے گا کبھی بھٹکے گا نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ والوں نے لوگوں کو پہچانا، قرآن کے ذریعے پہچانا، اور جب قرآن کے ذریعے پہچانا تو کبھی دھوکہ نہیں کھائے۔ میں اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں، بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ نماز مومن بھی پڑھتا ہے، نماز منافق بھی پڑھتا ہے، لیکن منافق کون ہے اس کو پہچاننا ہو تو کوئی دشواری نہیں ہے۔ قرآن نے واضح طور پر فرما دیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ مومن کی پہچان بتائی۔ اور جب منافق کی بات آئی تو قرآن کہتا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، ایک دم سستی کے ایسے نماز، یہ نماز منافق کی نماز۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا منافق ہے،
جو اس طرح سے نماز پڑھتا ہے وہ منافق ہے. لیکن قرآن سے آپ اپنے اندر موجود کیفیت کو دیکھو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ منافق کے راستے پر چل رہے ہیں. یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ماہ رمضان میں یہ سیکھو کوئی بھی عبادت سوتے میں نہیں ہوتی، نماز سوتے میں نہیں ہوتی، حج سوتے میں نہیں ہوتا، زکات سوتے میں نہیں ہوتی. اے ماہ رمضان تیری عظمتوں پر قربان کہ ہم سوئیں تب بھی ہمارے نام اعمال میں عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. کتنا مقدس مہینہ آ رہا ہے. ہم جتنا اس مہینے کا احترام کریں اتنا کم ہے، جتنا اس مہینے میں عبادت کریں اتنا کم ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لہو و لعب سے بچیں، کھیل کود سے بچیں، تفریح سے بچیں، ٹائم ویسٹ کرنے سے بچیں. پتہ نہیں کون سا وقت کیسا ہو کہ اس وقت ہم لگے ہوں اللہ کی بندگی کے اندر اور مولا کی کرم کی نظر پڑ جائے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائے. اب آخری ایک حدیث شریف عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ. روزے اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن شفاعت کر رہے ہیں. اتنی پاورفل چیز ہے یہ. جب قیامت میں کیا سچویشن ہو جیسے تو اتنا ایزی لے چکے ہیں ساری چیزوں کا، کچھ بھی نہیں یار مولانا سب چلتا ہے. ہم نے قیامت کو کچھ سمجھا ہی نہیں. قیامت کے تصور سے جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی وہ صحابہ لرزتے تھے صرف قیامت کا خیال آتا تھا. اور ہم تو سمجھتے کون کچھ بھی نہیں، سیدھے ادھر اندر گئے سیدھا جنت میں نکلے، بس یہ ہمارا تصور. ایک عجیب سچویشن. قیامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کہ جن کی صحابیت کا انکار کرنا کفر ہے، وہ صدیق اکبر کہتے ہیں کاش میں کوئی چڑیا ہوتا، پرندہ ہوتا کہ مجھے کاٹ کر کے ذبح کر کے کھا دیا جاتا اور قیامت میں مجھے خدا کے سامنے حاضر ہونے کا موقع نہ ملتا، حساب دینے کا وقت نہ ملتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جنہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی اور ہماری پوری زندگی گناہوں میں گزر سکتے دیکھا جائے تو وہاں کیا کام آئے گا اس کے بارے میں سوچو. ارے وہاں تو بہت دور کی بات ہے. ذرا قبر کے بارے میں سوچو، اور قبر تو بہت دور کی بات ہے. قبر سے پہلے سکرات کے بارے میں سوچو. سکرات روح قبض ہونے کے پہلے کی بات. وقت اتنا خطرناک وقت ہوتا ہے کہ جب حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاروق اعظم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ موت کی سکرات کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تو جواب میں کہا 300 تلوار کی ضربیں لگائی جائیں، اس سے جتنی تکلیف نہیں ہوتی اتنی تکلیف جسم سے روح کے نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا، میں آپ کو بتاؤں روح انسان کی کہاں سے شروع ہوتی ہے نکلنا؟ پیر سے شروع ہوتی ہے. انسان کی روح کے نکلنے کا سلسلہ پیر سے. کیوں جانتے ہیں آپ؟ وجہ یہ کہ بھاگ نہ سکے. اور کبھی کسی مرنے والے کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کہتا ہے دیکھو میرے سامنے فرشتے آگے مجھے بچاؤ. یہ سنا ہے کبھی آپ نے؟ سب ختم ہو جاتا ہے، سب طاقتیں کھینچ لی جاتی ہیں. روح کے نکلنے کا وقت اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے اور پیاس کی اتنی شدت ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اور اسی وقت شیطان ہاتھ میں پیالہ لے کر کے آتا ہے، مجھے خدا کہتے میں تجھے پانی پیش کر دوں گا. بہتوں کے ایمان چلے جاتے ہیں، بہتوں کے ایمان بچ جاتے ہیں. ایسے موقع کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی کو سکرات کے وقت اگر 7 سمندروں کا پانی پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس لیکن اس وقت کی آسانی کے سلسلے میں بھی اعلی حضرت نے نسخہ بتا دیا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ نزا کی تکلیف تمہارے لیے آسان ہو جائے اور روح آسانی سے نکل جائے تو کہتے ہیں یا الہی بھول جاؤں
نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ۔ اگر اس تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو حضور کی محبت میں اتنا ڈوب جاؤ کہ زبان سے کہو نہیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، بلکہ عادت بنا لو۔ یہ نہیں کہ سو جاؤں ویڈیو دیکھتے دیکھتے، پکچر دیکھتے دیکھتے، واٹس ایپ دیکھتے دیکھتے، نہیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور جب آنکھ کھلے تو پہلے واٹس ایپ پر دیکھو، نبی پر درود پڑھو، انشاءاللہ وقت لذا مصطفیٰ جان رحمت اپنا جلوہ دکھا دیں گے۔ یہ ضروری ہے۔ تو قیامت میں جب ماں کسی کے کام نہیں آئے گی، باپ کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ قیامت میں اگر ماں کے لیے یہ ہو کہ میں اپنی جگہ پر میرے بیٹے کو فدیے کے طور پر دے دوں اور میری بجائے میرا بیٹا جہنم میں ڈال دیا جائے، تو ماں اس کے لیے تیار ہو جائے گا اور چاہے گی وہ جنت میں چلی جائے۔ وہاں کیا چیز کام آئے گی؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تو کام آئیں گے ہی آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے دو چیزوں کا ذکر آیا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، روزے بھی قیامت کے دن سفارش کریں گے اور قرآن بھی قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ اب جو ہمارے حاجی صاحب ایصال ثواب کی محفل کیے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کی مالی پوزیشن کیا ہے، لیکن اگر مالی پوزیشن بہت اچھی ہو تو میں کتاب کے بارے میں نہیں کہتا کہ آپ کتاب پڑھو، میں صرف آپ سے اتنا کہوں گا کہ اگر کوئی قرآن پڑھانے والا ہو، اگر کوئی درس نظامی پڑھانے والے ہوں، ان میں سے کسی ایک کی تنخواہ کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے، اپنے ذمہ لے کہ ان کی تنخواہ میں دوں گا۔ جتنے بچے ان کے پاس پڑھیں گے، پھر وہ پڑھنے والے جتنوں کو پڑھائیں گے، میاں اتنا اللہ عطا فرمائے گا کہ رکھ نہیں سکو گے آپ۔